السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر سن 624 میں لڑی گئی حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ میں، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ تعداد 313۔ نمبر 2، جنگ قادسیہ سن 636 ہجری میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق کے عہد میں عراق کے میدان قادسیہ میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد ابی وقاص کر رہے تھے۔ تعداد تقریباً 40,000۔ نمبر 3، جنگ یرموک سن 636 میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت بازنطینی کا سب سے اہم صوبہ سوریہ، آج کا شام، فلسطین، اردن اور لبنان، مسلمانوں کی جھولی میں آ پڑا۔ یہ بھی حضرت عمر کے عہد میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ تعداد تقریباً 30,000۔ نمبر 4، جنگ عین جالوت سن 1260 میں مصر کے ممالکوں اور ایران کے اعلیٰ خانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں پچھلے 4 دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کرنے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ ریلہ فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس 5,000 فوج۔ جنگ ترائن دوسری سن 1192 میں ہندوستان کے راجپوت راجوں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا رائے تھوپر مارا گیا۔ مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مسلم فوج کی قیادت سلطان محمد غوری نے کی۔ تقریباً تعداد 80,000۔ جنگ والی الکبیر سن 711 میں لڑی گئی۔ انڈلس، ہسپانیہ، پرتگال۔ اس وقت ندلال گات سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے علم و فن کے چراغ روشن کیے، مگر آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی۔ تعداد 12,000۔ جنگ ملاذ سن 1071 میں سلابقہ اعظم اور مشرقی رومی کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بازنطینیوں کے پچھلی 1 صدی سے عالم اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ اناطولیہ، آج کا ترکیہ، پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا استحکام قبضہ ہوا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان الپ ارسلان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانس جنگ میں قیدی ہوا۔ سلطان نے اعلیٰ ظفری کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا۔ تعداد 15 سے 20,000۔ نمبر 8، جنگ نکوپولس سن 1396 سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگیں۔ عثمانیوں کی قیادت سلطان بازیل یکرم کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ جنگ کنوابا سن 1527
عیسوی میں نوزادہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوتوں راجہ رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی، اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر احتشام کی راہ چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت ظفر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 80,000 تھی۔ نمبر 10، جنگ حطین۔ سن 1187 عیسوی میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے قدم روک دیے گئے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی۔